بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. عزیز طلباء، سبق نمبر 13 سورة القلم آیت نمبر 17 تا 25 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیت کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ان حرف از حرف مشبہ بالفعل، نا ضمیر اس کے لیے اسم، بلونا ہم یہ جملہ اس کے لیے خبر ہے، ہم ضمیر مفعول بھی ہے، نا فاعل ہے، کما بلونا اصحاب الجنہ کاف حرف جر تشبیہ ہے، بلونا فعل فاعل، اصحاب الجنہ مرکب اضافی مفعول بھی ہے۔ اذ اقسموا اسم ظرف مفعول فی مقدم، اقسموا فعل فاعل، لیصرمنها مصبحین، لیصرمن فعل ضمیر مفعول بھی اور ضمیر اس کے اندر فاعل مصبحین ہے، اس سے حال واقع ہے۔ ولا یستثنون یہ جملہ بھی حال واقع ہے۔ فطاف فعل علیہا متعلق بطاف کے، طائف فاعل ہے، من ربی کا، طائف موصوف من ربی کا ظرف مستقر اس کے لیے صفت ہے، وہم نائمون یہ جملہ حال واقع ہے۔ فاصبحت کالصریم، اصبح فعل افعال ناقصہ اور ضمیر اس کے اندر فاعل کالصریم ظرف مستقر اس کے لیے خبر واقع ہے، منصوب محل ہے۔ فتنادوا فعل فاعل و ضمیر ذو الحال مصبحین اس سے حال واقع ہے۔ ان اغدوا علی حردکم، اغدو فعل فاعل علی حردکم متعلق اغدو فعل کے ہیں، ان کنتم صارمین ان شرطیہ کنتم فعل افعال ناقصۃ ضمیر اس کے لیے اسم، صارمین اس کے لیے خبر ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون یہ جملہ حال واقع ہے، اللہ يدخلنها اليوم، یوم مفعول فی علیکم متعلق باللہ يدخلن کے مسکین، يدخلن کے لیے فاعل ہے۔ غدوا فعل افعال ناقصہ علی حد متعلق بغدو کے اور قادرین اس کے لیے، غدو فعل افعال ناقص و ضمیر اس کے لیے اسم علی حد متعلق بقادرین کے، قادرین اس کے لیے خبر ہے۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ لغوی صرف تحقیق۔ انا بلوناہم بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا، ہم ان کو، بلا یبلو بلان کا معنی آزمائش میں ڈالنا، امتحان میں ڈالنا، جانچنا، کما بلونا جیسے کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنتی باغ والوں کو، اذ اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنها مصبحین کہ البتہ ضرور کاٹ لیں گے وہ اس باغ کے میووں کو، مصبحین صبح سویرے سویرے، ولا یستثنون اور انہوں نے استثناء نہیں پڑھا، ولا یستثنون اور نہ وہ استثناء کر رہے تھے، فطاف علیہا پھر گیا، علیہا اس باغ پر، طائف من ربی کا ایک پھرنے والا آپ کے پروردگار کی طرف سے، وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم تو ہو گیا وہ باغ، کالصریم جڑ کٹا، سرم ایسے مسلمان کا معنی آتا ہے کاٹنا، پلوں کو توڑنا، تو وہ باغ ایسا ہوا جیسے کہ جڑ کٹا ہو اور اس کے پل موجود ہی نہ ہو۔ فتنادوا مصبحین تو وہ ایک دوسروں کو پکارنے لگے، نادا ینادی منادن، تنادا یتنادا تنادین باب تفاعل سے تنادیو تھا، وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین صبح سویرے، ان اغدوا علی حرثکم کہ چلو اپنے کھیت پر، ان کنتم صارمین اگر تم کاٹنے والے ہوں، فانطلقوا پس وہ چل دیے، وہم یتخافتون اس حال میں کہ وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، اللہ يدخلنها اليوم کہ نہیں داخل ہوگا آج کے دن، علیکم تم پر، مسکین کوئی ایک مسکین غریب محتاج، وغدوا علی حرد اور وہ صبح سویرے گئے، علی حرد بخل کرتے ہوئے، قادرین جیسے کہ قدرت رکھنے والے ہوں۔ بمہارت ترجمہ اور مختصر تفسیر۔
انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ تھی، جیسے کہ ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا، اذ اقسموا جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی، لیسرمنہا مصبحین کہ صبح ہوتی ہی ہم اس باغ کا بل توڑ لیں گے۔ جو کافر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے اور آپ کو اپنے دین کی تبلیغ کرنے میں، اس آیات کریمہ کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے بعض مالدار کافروں کو یہ گمان تھا کہ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا تو ہم میں مال و دولت سے نوازتا، جیسے کہ سورۃ المومنون میں بھی اللہ رب العزت جو ہے اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خیال کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی کو مال و دولت اس کو آزمانے کے لیے دیتے ہیں، اور اگر وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرے تو اس پر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اسی طرح کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو اہل عرب میں مشہور تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک نیک شخص کا بہت بڑا باغ تھا۔ اس نیک آدمی کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے باغ اور کھیت کی پیداوار کا ایک اچھا حصہ اور بڑا حصہ وہ غریبوں کو دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کے بیٹوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہمارا باپ نعوذ باللہ بیوقوف تھا جو اتنی ساری پیداوار غریبوں کو دے کر اپنی دولت میں کمی کر دیتا تھا۔ اب جو ہم باغ کی کٹائی کریں گے تو ایسا انتظام کریں گے کہ راتوں رات ہم کٹائی کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں اور چپکے سے کریں گے کہ کوئی غریب آدمی وہاں آنے ہی نہ پائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور ہم جو ہے باغ کو کاٹ کر اور پھلوں کو جو ہے سنبھال سکیں۔ اس کے نتیجے میں جب وہ کٹائی کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ پر ایک ایسی آفت بھیج دی کہ سارا باغ تباہ ہو کر رہ گیا۔ اکثر روایتوں کے مطابق یہ واقعہ یمن کے شہر صنعاء سے کچھ فاصلے پر ذروان نامی ایک علاقے میں پیش آیا تھا۔ یہ علاقہ اب بھی ذروان کہلاتا ہے، اور وہاں چاروں طرف پھیلے ہوئے سبزے کے درمیان ایک کالے کالے پتھروں والا ویران علاقہ ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں اس باغ کی جگہ تھی جو بعد میں آباد نہیں ہو سکی۔ بہرحال تو ان آیات کریمہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اہل مکہ والوں کو یہ تنبیہ ہے کہ یہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہے یہ آزمائش کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیات کریمہ کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں میں سے ہونا، پھر بیت اللہ شریف کا مکہ میں ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں تمہیں دے کر تمہیں آزمایا ہے۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے صحیح معنوں میں تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر جو ہے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان مکہ والوں کو ایسے ہی آزمائش میں ڈالا جیسے کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا باغ والوں کو، اذ اقسموا جب انہوں نے قسمیں کھائی، لیسرمنہا مصبحین کہ وہ البتہ ضرور کاٹیں گے اس باغ کے پھلوں کو، مصبحین صبح صبح، ولا یستثنون اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ ولا یستثنون کا دو مطلب علماء فرماتے ہیں۔ بعض فرماتے ولا یستثنون کا مطلب یہ کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور بعض فرماتے ولا یستثنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ارادہ رکھتے تھے کہ وہ فقیروں کے لیے جو ہے وہ ان کا حق نہیں دیں گے، تو فقیروں کا حق انہوں نے الگ نہیں کیا، استثناء نہیں کیا۔ تو فقیروں کا حق دینا ان پر چونکہ واجب تھا، فرض تھا، جیسے کہ عشر ہے، تو وہ عشر اور فرض انہوں نے ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور یہ ہے کہ استثناء کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ حد درم تھے، اپنے آپ کو قادر سمجھتے تھے، جیسے کہ آگے ذکر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں سمجھتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان پر پھر یہ عذاب آیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون،
پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پہرا لگا گئی اور ایک آفت آئی اور اس نے وہ جو ہے باغ سارا کا سارا تباہ کر دیا۔ طائف کہتے ہیں ایسے بلا اور ایسی مصیبت کو جو رات کے وقت کسی نعمت پر آ پڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس سے وہ باغ صبح کو کھٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، یعنی بوسا بوسا ہو کر رہ گیا تھا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتی ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی۔ اب ان کو اپنے اس باغ کے پر آفت کے آنے کا پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی جلدی جلدی سحری کے وقت ایک دوسرے کو آواز دی، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر پل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو، اندھیرے میں نکلو تاکہ لوگ تمہیں نہ دیکھیں۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپ کے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، یعنی سرگوشیاں کرتے کرتے روانہ ہوئے تاکہ کوئی ہماری آواز نہ سنے اور باغ کی طرف جانے لگے۔ اور یہ کیا کہتے تھے سرگوشیوں میں؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے، کوئی مسکین اس باغ میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے اکیلا میں اور تنہائی میں باغ کی فصل کو کاٹ کر کے سنبھالنا ہے اور اس کو جو ہے آگے فروخت کرنا ہے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ بڑے زوروں میں تیز چلتے ہوئے نکلے، بڑے زوروں میں تیز چلتے ہوئے نکلے۔ اس کا بعض حضرات نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے، وہ یہ سوچ کر سویرے روانہ ہوئے کہ وہ غریبوں کو منع کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ ہر دن کا معنی منع کرنا، اور کہ وہ غریبوں کو منع کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ تو بہرحال وہ سویرے اس طرح نکلے اور جو ہے جا کر باغ میں داخل ہوئے۔ تو پھر آگے جب انہوں نے دیکھا تو اللہ رب العزت کی آفت اس پر آئی ہوئی تھی اور باغ جو ہے وہ چٹیل میدان بن چکا تھا اور وہاں کوئی پل نہیں تھا بلکہ بوسا ہی بوسا تھا۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔